بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ. آج 20 اکتوبر ہے اور آج جو ہے ورلڈ آسٹیوپروسس ڈے منایا جاتا ہے. اس دن آسٹیوپروسس جو ہے بیسیکلی ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری ہے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ آسٹیوپروسس ہے کیا, کیوں ہوتا ہے, کون سی خواتین میں ہڈیوں کی کمزوری زیادہ پائی جاتی ہے, اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, کون سے ایسے ریمیڈیز ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں. آپ نے پوری ویڈیو سننی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ لگے کہ آپ نے کیسے اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنا ہے, کیسے اس کا خیال رکھنا ہے, تاکہ آپ جب آپ کے پیریڈز بند ہو جائیں اور ہڈیاں جب کمزور ہونے لگتی ہیں تو وہ والی چیز سے آپ بچ سکیں. ٹھیک ہے. آسٹیوپروسس یعنی کہ ہڈیوں کا بھربھرا پن یا ہڈیوں کا کمزور ہو جانا, اور ہڈی اتنی کمزور ہو جانا کہ تھوڑی سی معمولی سی چوٹ سے, کہ اگر کسی نارمل بندے کو جس کی بونز مضبوط ہوں, جس کی ہڈیاں مضبوط ہوں, اگر اس کو وہ چوٹ لگے تو اس کی ہڈی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں وہ اس کو تھوڑی سی چوٹ سے بھی ان کو فریکچرز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر جو ہے چھوٹے چھوٹے فریکچرز ہو رہے ہوتے ہیں اور مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑا پرابلم اس بیماری کا یہ ہے کہ یہ ایک سائلنٹ ڈیزیز ہے. جو پیشنٹ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کا فریکچر ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے اپنا خیال رکھنا شروع کریں تاکہ آپ اس کی کمپلیکیشنز اور اس کی پیچیدگیاں جو فریکچر کے ساتھ ہوتی ہیں اس سے بچ سکیں. اب کون سے وہ لوگ ہیں جن میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو خواتین میں یہ والی کنڈیشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ہر 2 میں سے 1 خاتون کو اس پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو آسٹیوپروسس ہوتی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہماری ماہواری آ رہی ہوتی ہے, جو کہ نارملی 50, 51, 51 ایئرس تک جو ہے ہماری پیریڈز ریگولرلی آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت تک ہماری باڈی میں جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹروجن. یہ جو ایسٹروجن ہارمون ہے یہ ہماری ہڈیوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو مضبوط کرتا ہے. نہ صرف ہڈیوں کو بلکہ ہمارے دل کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, ہماری میموری کے لیے بھی, اور باقی جو ہماری جنرل ویل بینگ ہے اس کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہی ایسٹروجن ہارمون جو ہے ہماری باڈی میں ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے, ہماری ماہواری اسٹاپ ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب جن کی ہڈیاں پہلے سے ہی کمزور ہوں ان کے لیے تو پھر یہ چیز اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور ہماری جو خواتین ہیں ان میں تو آلریڈی ان کی ہڈیاں تو بالکل بھی ختم ہوتی ہیں بائی دا ٹائم جب وہ پہنچتی ہیں اپنی 50 سال کی عمر کو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو ڈائٹ والا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ڈائٹ کا تو وہ بالکل بھی خیال نہیں رکھتی. ان کی ڈائٹ میں کیلشیم کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. پریگنینسی اور جب بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, جب بھی آتی ہیں سپلیمنٹس لکھتے ہیں تو وہ نہیں کھاتی. ہمیشہ آتی ہیں, پوچھو دوائی پچھلے مہینے کی پڑی ہے, اور ویسی کی ویسی ان کے پاس پڑی ہوتی ہے, کوئی انہوں نے میڈیسنز نہیں کھاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دودھ سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں پیٹ میں گیس بنتی ہے, جس کی وجہ سے نہ وہ ڈائٹری کیلشیم لیتے ہیں اور نہ وہ سپلیمنٹ فارم میں کیلشیم لیتے کہ ہمارے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے, ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اور بہت سی خواتین کا تو پریگنینسی میں یہ بھی ایک متھ ہے کہ اگر ہم نے ملٹی وٹامنز ہم لیے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بچہ بہت بڑا ہو جائے گا اور پھر ہمارے نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکے گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو آپ کی جو آپ سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں تو جو کمی آپ کی باڈی میں ہو رہی ہوتی ہے بچے کی گروتھ کی وجہ سے, کیونکہ بچہ آپ کی باڈی سے سارا کچھ لے رہا ہوتا ہے, تو آپ کے وجود کے اندر, آپ کے جسم کے اندر جو کمی آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے اگر آپ سپلیمنٹس لیں. پھر بار بار پریگنینسیز ہو رہی ہوتی ہیں, پریگنینسیز کے بیچ میں گیپ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تاکہ ان کی باڈی کو ریکوری ٹائم ملے, اس سے ہڈیاں ان کی مزید کمزور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ والی خواتین جن کا آلریڈی جن کی جو بلٹ ہے وہ بہت کمزور ہو, جن کا BMI 19 سے کم ہو. ٹھیک ہے. جو کمزور خواتین ہوتی ہیں, پتلی خواتین ہوتی ہیں, ان میں ہڈیوں کا کمزوری یا بھربھرا پن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ والی خواتین جو کسی بھی وجہ سے اگر ان کی بچہ‌دانی اور جو تخمدانی ہے اگر وہ ہٹا دی جائے, اور ان کا ٹائم سے پہلے 45 سال سے پہلے اگر ان کی ماہواری بند ہو جائے, یا اگر انہوں نے کوئی کیمو تھراپی لی ہے, ریڈیو تھراپی لی ہے, ان میں بھی یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لائف سٹائل ہمارا بھی ایسا ہوا کہ نہ چلنا پھرنا ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے.
بس گھر سے نکلیں تو رکشہ گاڑی جو بھی ہے اسی کا استعمال ہے، چلنا پھرنا پاؤں سے ہم نے واک کرنا اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جب ہم اپنے مسلس کو یوز نہیں کرتے تو مسلس کی ٹون بھی خراب ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی آپ 40-50 سال کی ایج کراس کر دیتے ہو آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا، آپ گرتے پڑتے ہو اور اس چھوٹی سی چوٹ سے بھی آپ کو فریکچرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، جو ان میں چائے کی زیادہ شوقین لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ڈرنکس کا استعمال، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے آج کل آتی ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ سافٹ ڈرنکس تو ہم پانی کی جگہ ہم سافٹ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، یہ بھی ہماری ہڈیوں کو کمزور کرنے کا بہت بڑا ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ والی خواتین جن کو جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے ان میں بھی یہ ہڈیوں کا بھربھراپن زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اسٹیرائڈس کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ایستھما ہو یا آرتھرائٹس ہو، تو ان میں بھی یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی، خیال نہ رکھا، تو آپ کو بہت بڑا پرابلم فیس کرنا پڑے گا ان یور فیوچر لائف۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ بچاؤ کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر اس کو ہم ابھی سے فالو کریں۔ ہم نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ ہم 50 سال کے ہونے کے بعد ہم اپنا خیال رکھیں، ابھی سے اپنا خیال رکھنا شروع کریں، کیونکہ اگر آپ کی ینگ ایج سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو آپ کے ہڈیوں کو کمزور ہونے میں کافی ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شروع ہی سے آپ کا بون اسٹرینتھ اچھی نہیں ہے، بونز آپ کی ویک ہیں، تو جب آپ اپنی مینوپاز والی ایج میں جائیں گی تو آلریڈی اتنی کمزور ہڈیوں کے ساتھ جب آپ مینوپاز میں جائیں گی تو اور بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو فریکچرز بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، دیکھا ہوگا اپنے گھر میں بڑے بوڑھوں کو جن کو فریکچرز آ جاتے ہیں تو کتنی زیادہ معذوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف معذوری مریض کے لیے معذوری ہے، اور باقی گھر کے لیے کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے مریضوں کو مینیج کرنا۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ ڈائٹ میں جو ہے دودھ دہی کا استعمال زیادہ کریں۔ 1 گلاس دودھ میں 300 ملی گرام کیلشیم پائی جاتی ہے۔ ریکوائرمنٹ ہماری کیا ہے؟ 1000 سے 1200 ملی گرام، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 3-4 گلاس دودھ کے لیں گی تو کہیں جا کے آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اکثر ہم اس طرح پورا نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹل فارم ضرور لینی ہے۔ ڈائٹ میں اپنا کیلشیم رکھیں، اگر ایک ٹائم 1 گلاس دودھ پی لیں، دوسرے ٹائم 1 کپ آپ دہی کھا لیں تو آدھی کیلشیم آپ کو اس سے مل جائے گی، باقی آدھی کیلشیم اپنی سپلیمنٹ فارم میں ضرور لیں تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ نے چلنا پھرنا ہے۔ کیلشیم کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کا استعمال بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کیلشیم کے ڈفرینٹ فارمولاز ہیں، ہر ایک فارمولہ ہر ایک مریض کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ پیشنٹس کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہوتی ہے، ان کے معدے کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کے لیے الگ کیلشیم کا فارمولہ ہے۔ ان کو پھر ہم ایسی میڈیسن کیلشیم کا فارمولہ وہ دیتے ہیں جس کے ساتھ معدے کی تیزابیت پہ اثر زیادہ نہ پڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی میڈیسنز بھی ہوتی ہیں اگر اس کے ساتھ اکٹھا آپ اس کو لے لیں گی تو وہ کیلشیم کی ایبزارپشن یا کیلشیم اچھی طرح سے کام نہیں کرتی۔ تو وہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے وہ آپ کو پراپر اس کے اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو ڈاکٹر کو صحیح لے گا وہ آپ کو اپنی میڈیسن لکھ کر دے گا، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے کہ میرے لیے کون سی کیلشیم سوٹیبل ہے۔ کیلشیم کے ساتھ ساتھ اکثر وائٹامن ڈی فارمولیشن بھی آتی ہے۔ وائٹامن ڈی ہمیں ملتی ہے دھوپ سے، ہماری اسکن جو ہے اس کے اوپر جب دھوپ پڑتی ہے تو اس میں وائٹامن ڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہماری کیلشیم کی ایبزارپشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہمارا جو ہے دھوپ کو ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پھر وائٹامن ڈی جو ہے ہمیں میڈیسن کی فارم میں لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چونکہ ہمارے جو کلچرل نارمز ایسے ہیں، ریلیجس وائز ہم کورڈ رہتے ہیں، ہمارا ایکسپوجر سن لائٹ کو اتنا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ گھر میں اپنا فیس ہو گیا، اپنا نیک ہو گیا، گردن ہو گئی، اور ہمارے جو بازو ہیں اگر ان کو بھی اگر دھوپ لگے تو 15 سے 30% وائٹامن ڈی تو ہمیں مل ہی جاتی ہے۔ تو کچھ تھوڑا بہت یہ کر لیں، اور ساتھ میں اگر آپ وائٹامن ڈی میڈیسنل فارم میں لے لیں تو اچھی خاصی آپ کی بونس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، چلنا پھرنا شروع کریں، واک شروع کریں۔ اکثر خواتین کو ہم کہتے ہیں آپ چلیں پھریں، کہتے ہیں ہم سارا دن گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو گھر کے کام کرنے ہیں دیٹ از ناٹ واک اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسرسائز۔ آپ نے پراپر الگ سے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی پوری تقریباً آدھا گھنٹہ تو کم از کم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ واک ضرور کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ باقی اگر اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کریں گی تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ واک کا یہی فائدہ ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس سے آپ کی بونس کے ساتھ ساتھ باقی بھی فٹنس ہوتی ہے، اور آپ کی جو مسلز ہوتے ہیں وہ بلڈ ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ رہتے ہیں، بیلنس آپ کا ٹھیک رہتا ہے،
گرنے پڑنے سے آپ بچ جاتے ہیں اور پھر فریکچرز اکثر نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسموک وغیرہ اوائڈ کرنا ہے، ویٹ کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. میڈیسنز جو ہیں وہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی 65 سال کی ایج گزرتی ہے ان کو فریکچرز آ جاتے ہیں. تو ان کو ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. یہ اب آپ کا کام ہے کہ اپنے بڑوں کی خیال رکھیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ تر جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ رات کو نیند کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ڈراؤزی ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی ایک بندے کی سپورٹ ہونا ضروری ہے. یا پھر اگر ان کے ساتھ کوئی نہ ہو تو کوئی الارم وغیرہ لگا لیں تاکہ جب وہ واش روم کے لیے جائیں تو آپ ان کے پاس ہیلپ کے لیے ہوں، سپورٹ کے لیے ہوں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکثر ان کا آئٹ سائڈ کا ایشو ہوتا ہے، تو اس کو پراپرلی ایویلیویٹ کروائیں. جو ان کا جو بیڈ سے لے کے واش روم تک کا جو راستہ ہے، اس میں راستے میں جو بھی گن ون پڑا ہوتا ہے آپ اٹھا لیں تاکہ ان کو کہیں پاؤں میں آ کے وہ گر نہ پڑیں. اکثر لوگوں کو یہ پیٹس کا شوق ہوتا ہے، انہوں نے رکھے ہوتے ہیں گھر میں بلیاں وغیرہ، تو وہ بیڈ کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں، کہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ پاؤں لگ جائے تو گر سکتے ہیں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ رات کو پیٹس ویٹس اپنی جگہ پہ ہوں. ٹھیک ہے. اور فرش جو ہے آپ کا ڈرائی ہو، سلپری نہ ہو. اگر کوئی یہ رگس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کارپیٹ وغیرہ ہیں، تو پراپرلی فکس ہوں، کہیں سے اکھڑے نہ ہو، اس کے پاؤں اس میں پھنس نہ جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باتھ روم وغیرہ میں کوشش کریں کہ کوئی اس طرح کے ہینڈلز وغیرہ لگائیں ہوں تاکہ ان کو سپورٹ ملے اور گرنے ورنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو اور لائٹ رات کو اب پراپرلی ہونی چاہیے. اگر ان کو لائٹ سے پرابلم ہوتی ہے تو پھر جو سوئچ ہے وہ ان کے بیڈ کے نزدیک ہو تاکہ وہ خود جب اٹھیں تو اپنی لائٹ آن کر لیں. تو یہ ساری کچھ چیزیں جن کے ہیلپ سے ہم ان کے گرنے سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں، اور جب وہ نہیں گریں گے فریکچر نہیں ہوگا، اور فریکچر کے ساتھ جتنی بھی معذوری اور سارے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ ساری کچھ چیزیں تھیں اوسٹیوپروسس کے بارے میں. اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.